آیت نمبر 27 سورۃ الاعراف۔ اے آدم کی اولاد، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس آیات میں کنزیکٹیولی آیات ہیں 3 جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کر کے احکامات اپنے بتائے ہیں۔ پہلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں جس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لباس اتارا اور اس کا مقصد کیا ہے، ستر کو چھپانا اور زینت بنایا اس کو، اور سب سے بہتر لباس تقویٰ کا لباس ہے، اور یہ اللہ کی بہترین نشانیوں میں سے ہے، کس لیے کہ اللہ سے نصیحت حاصل کریں۔ اگلی آیت میں، اے آدم کی اولاد، کہیں فتنے میں نہ ڈالے تمہیں شیطان، جس طرح اس نے نکلوا دیا تھا تمہارے باپ دادا کو جنت سے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اے آدم کی اولاد، یعنی تمام انسان مخاطب ہیں سے، کہ کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے شیطان، جس طرح اس نے نکلوایا تھا کس کو، تمہارے ماں باپ کو، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے، اور ان کو بہلایا تھا، پھسلایا تھا، انہیں اٹریکشنز دی تھیں، تو اسی طرح سے وہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ کہیں تمہیں بھی وہ بہلا نہ دے، فتنے میں نہ ڈال دے۔ جنت سے اب نکلوا دیا تھا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، وہ اترواتا تھا ان دونوں سے ان کا اور اس نے ان دونوں سے وہ کام کروایا جس سے کہ ان کا لباس اتر گیا جنت کا، اور وہ کس لیے کیا تھا، تاکہ وہ دکھائے انہیں ان کے ستر، یعنی اس نے اس لیے کیا کہ تاکہ جسم کے وہ اعضاء بھی وہ ایک دوسرے کے دیکھ سکیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا، یہ اس کی ایک چال تھی۔ بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، وہ اور اس کا قبیلہ، جہاں نہیں تم دیکھتے، یعنی وہ تمہیں وہاں تک اس کی پہنچ ہے، وہاں تک دیکھ سکتا ہے جہاں تک کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اس سے بچنے کے لیے اپنی سوچوں کو، اپنے افکار کو، اپنے ارادوں کو، اپنی زندگی کو ہر لحاظ سے اس سے بچانا ہے تاکہ ہم اس کے حملوں سے بچ سکیں۔ بے شک ہم نے تم دیکھ نہیں سکتے، بے شک ہم نے بنایا شیاطین کو دوست، یعنی وہ جو پلاننگ کرتا ہے، جو اٹریکشنز دیتا ہے، جیسا کہ وہ دے رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی اٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی بتائے ہوئے راستے، غلط ویڈیوز، غلط قسم کے کام، لباس تنگ و ٹائٹ، اور اسی طرح سے ہر الٹا فیشن، میوزک، سب کچھ یہ اس کی طرف سے ہے نا، کہ اس نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے تمہیں بہکاتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور بے شک بنایا ہے شیاطین کو دوست۔ اب کس کا دوست بنایا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے، کہ بے شک شیاطین کو ان کا دوست بنایا جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا دوست بنا دیا ہے۔ دوست بنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے اٹریکشنز والے کام کو کرتے ہیں، اس کی طرف لوٹتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کی ہر دیوی رنگینی کو، زینت کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف کرے ان تمام رنگینیوں سے، ہمیں اس کے راستے پر چلنے سے بچائے، اور یہ جس طرح سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس نے بہکایا، ہمیں اس کے بہکاووں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِذَا، اور جب فعلوا وہ سب کریں، فاحشۃً کوئی بے حیائی کا کام، قالوا تو وہ سب کہتے ہیں، وجدنا ہم نے پایا، علیہا اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، واللہ اور اللہ، امرنا حکم دیا ہے اس نے ہمیں، بہا اس کا، قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یامر نہیں حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم سب کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں سب جانتے۔ سب سے پہلے ہم اس کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یؤمنون امن، ایمان اور مومن کے لیے استعمال کرتے ہیں، فعلوا فعل فاعل اور مفعول، فاحشۃً فحشی فحش گوئی، قالوا کل قول، اقوال اور مقولہ، وجدنا موجود، وجد اور موجودات، آباءنا آباء و اجداد اور آبائی شہر، امرنا یامر امر، آمر اور آمریت اور مامور کے لیے ہم بولتے ہیں، علی علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، تعلمون عمل معمول اور تعمیل کے لیے بولا جاتا ہے، بالقسط قسط اور اقساط کے لیے ہم بولتے ہیں،
یعنی اب یہاں پہ آیت نمبر 28 میں کہا ہے کہ جب وہ کریں کوئی بے حیائی کا کام تو کہتے ہیں ہم نے پایا اس پر اپنے باپ دادا کو، یعنی شیطان کی پیروی کرنے والے اور ماننے والے جب کوئی غلط کام یا بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے پایا ہوا ہے، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں اس کا، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا، یعنی اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طرح کے کاموں کا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی جو تم بات جانتے نہیں وہ تم اللہ پر کہتے ہو، جھوٹ اور بہتان باندھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو صراط مستقیم پر چلانے والے ہیں، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے پایا اس پر اپنے باپ دادا کو، جب باپ دادا کو پایا تو ضروری تو نہیں کہ اگر وہ غلط راستے پر چل رہے تو ہمیں بھی غلط ہی چلنا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں اس کا کہ ہمیں تو اللہ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ تو کبھی اس طرح کے احکامات نہیں فرما سکتے۔ یعنی ایک چوری اور دوسری سینہ زوری، غلط کاموں پر غلط باتوں پر بھی چلنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی جھٹلا دینا، اور پھر یہ کہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور باپ دادا کو اسی پر پایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کا حکم نہیں دے سکتے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے تھے جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پکا اور سچا مسلمان، صراط مستقیم پر چلنے والا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر طرح کی فحاشی اور یعنی بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رکھیں، اور آباء و اجداد کے صحیح راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر وہ کسی غلط راستے پر تو اس سے ہمیں محفوظ رکھیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی اچھے گمان کرنے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔